السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 75۔ سورۃ آل عمران، آیات ہیں 187 سے لے کر 194 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اہل کتاب کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت ہی برا ہے۔ اس میں اہل کتاب کو زجر ہے، توبیخ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان سے عہد لیا گیا تھا تورات میں، انجیل میں، کہ تمہیں جو دیا گیا اسے چھپاؤ نہیں، مگر انہوں نے تھوڑا سا مول اس کے لیے چھپایا، اس لیے کہ اگر وہ ظاہر کرتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت وغیرہ، تو ان کی جسے کہتے ہیں روٹیاں، ان کا رزق، ان کی سیادت، ان کی قیادت، یہ سب ختم ہو جاتی تھی۔ تو انہی کے تعلق سے ذکر ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ایک اور برائی کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں۔ یہ جملہ سن لیں، ترجمے کے بعد ہم بتا رہے ہیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اصل میں کیا پیش کیا جا رہا ہے کہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعلوا۔ جی، اصل میں یہ لوگ ایسی بات پیش کرتے تھے جس میں لچک ہوتی تھی، اور سامنے والا دو مفہوم سمجھ سکتا تھا۔ ایک مفہوم یہ کہ یہ ان کا کارنامہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، تو وہ دوسرے کے کارنامے کو اپنا کارنامہ ایسا لچک سے پیش کرتے تھے اور اس پر خوش تھے، مطلب ہے کہ تعریف چاہتے تھے، جبکہ وہ ان کا کارنامہ نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے آج کل کچھ لوگ ملتے ہیں، ایسی بات پیش کرتے ہیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا عمل ہے، جبکہ وہ ان کا عمل نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت تامہ اور قدرت کاملہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں بیان کی جا رہی، ملکیت تامہ اور قدرت کاملہ۔ تو اب قدرت کاملہ کا تفصیل سے ذکر ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جو لوگ زمین آسمان کی تخلیق، کائنات کے دیگر اسرار رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق، اس کے اصل فرمان روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سب ملکیت تامہ اور قدرت کاملہ اللہ کی ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کلام پاک میں کبھی متقین، تو وہ کون لوگ ہیں؟ مؤمنین، تو وہ کون ہے؟ تو عقل مندوں کے اوصاف، تو ظاہر ہے کہ جو ان اوصاف کو اپنائے گا وہ عقل مند ہے۔ تو سنیے گا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ دیکھیے ذکر آیا ہے، الذین، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، جنوب کے معنی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ کلمات دعائیہ ان کے عقل مندوں کے، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ دیکھیں، یعنی عقل مند، اولی الالباب، اعتراف اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے تخلیق کا، قدرت کاملہ کا، اور دعا کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، راتوں کو جب دن میں بیٹھے ہیں، جب لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور غور و فکر جسے کہا گیا کہ افلا یتدبرون، ہے غور و فکر کیجیے، اور کلمات دعائیہ کہ بھائی یہ چیزیں تو نے ایسی بے مقصد نہیں، تو پاک ہے، ہمیں نار یعنی دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب، اسے بچا۔ اب دوسرے کلمات سنیے، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے پالنے والے، رب پالنہار ہوتا ہے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے تو وہ رسوا ہوا۔ مزید سنیے، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھیے، فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب ذنب کی جمع ذنوب، گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، سیئہ یعنی حسنہ کی ضد، برائی۔ تو اب یہ نوٹ کر لیں، ابھی اور کچھ چیزیں آئے گی اس کے ساتھ، خطیئہ بھی آئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا خطا خطیہ۔
پھر معاصی بھی آئے گی، معاشیہ گناہ، تو ان میں دقیق فرق ہے، اسے سمجھنا ہے۔ تو ابھی سرد سے اتنا نوٹ کر لیں، فاغفر لنا، بخش دے ذنوب۔ تو جیسے کہ علماء تفسیر، یہ خفیف ہے سیئہ سے، کوئی بھی گناہ، کچھ گناہ تو معاف ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے، تو فاغفر لنا، بخش دے۔ اور سیئہ اس سے بڑھ کر اس لیے کہ کفر کا لفظ ہے، مٹا دے، جی اسے نوٹ کر لیں۔ اور ابرار تو بر کی جمع ہے، تو مزید سنیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پالنے والے، دیکھیں رب کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، پالنے والے، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے۔ دیکھیں کیسا اعتراف ہے۔ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ قرآنی دعا ہے، اسے اپنائیں۔ لوگ دعائیں یاد کرتے ہیں، تو حوالے کے ساتھ حسن المسلم میں بھی دعائیں ہیں۔ تو بس آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔